سارے راستے کھل سکتے ہیں. عظیم چوہدری صاحب، بند گلی یا کچھ اور؟ دیکھیں، میں چونکہ ایک سیاسی کارکن بھی رہا، آپ کی طرح ایک چھوٹا سا صحافی. آپ تو بڑے ہیں، میں تو نہیں، چھوٹا آپ سا بہت بڑے صحافی رہے ہیں بلکہ. میں یہ جانتا ہوں کہ جب پولیٹیکل پارٹی نے مذاکرات کرنے ہوں اور وہ پارٹی جو یہ چاہتی ہو کہ اس کی بات کو تسلیم کر لیا جائے، وہ خاموشی کے ساتھ راہ تلاش کرتی ہے. راہ تلاش کی گئی تھی، لیکن اس کو بہت زیادہ پروپوگیٹ کر دیا گیا. اگر آپ فاتحہ کے لیے جاتے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی تصویر نہ اتاریں. کوئی ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ آپ راستہ کھولنے گئے تھے. راستہ کھل گیا تھا، لیکن جو تضادات تھے، مختلف لوگ چونکہ تو ان کے درمیان کمیونیکیشن کی کمی ہے. اگر میں ایک بات کہوں تو آپ دوسری کہتے ہیں، میں دوسری کہوں تو آپ تیسری کہتے ہیں. یہ پی ٹی آئی کا ایک المیہ ہے کہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کے اندر وہ کمیونیکیشن نہیں ہے جو ایک نارمل پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہ آج اس صورتحال سے دو چار ہے. اگر وہ کمیونیکیشن رہتی، ایک دوسرے کی بات کو سنا جاتا، تو شاید اپریل 22 والا واقعہ ہی نہ ہوتا. وہ بھی تو ایک جگہ رک گئے تھے نا. پولیٹیکل پروسیس رکا نہیں کرتا، اس میں چلنا ہوتا ہے. وہ ایک بہتے پانی کی طرح ہے. اس میں کثافتیں ملتی ہیں، لیکن کثافتیں صاف ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ ایسی جگہ پر آ کر رک گئے ہوئے ہیں جہاں ان کے پاس آپشن نہیں ہے. یہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. ان کے پاس ایک آپشن ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں عمران خان کو رہا کروانا ہے. عمران خان کو رہا کرنے کے لیے جو تقاضے ہیں، جو طریقے ہیں، وہ فیصل مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. وہ کورٹ آف لا سے ہو، وہ کورٹ آف لا سے ہوگا. میں یا آپ نہیں کر سکتے، یا ایاز صادق اور شہباز شریف نہیں کر سکتے. ریاست مقدمہ بناتی ہے کسی بھی شخص کے خلاف، اس کو واپس لینے کا اختیار بھی رکھتی ہے، جرم کی سزا بھی دیتی ہے، جرم کی معافی کا بھی ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار یہ بھی اختیار نہیں کر رہے. جانے کیوں؟ باوجود اس کے کہ یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور فیصل تو خاندانی طور پر وکلاء کے گھرانے سے اور سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. ان کو تو پتہ ہے، ان کے بزرگ تو گورنر بھی رہے، چیف جسٹس بھی رہے. تو اگر ان کو نہیں پتہ تو مجھے پتہ ہوگا. خود وکالت کرتے ہیں، بھائی بھی وکالت کرتے ہیں، وزارتیں بھی ان کے پاس رہی ہیں. یہ اپنی پارٹی کے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں جو غیر سیاسی ہیں لیکن وکیل ہیں. اگر فرض کیجئے کوئی سول جج ریٹائر ہو کے وکالت شروع کر دیں اور وہ قومی اسمبلی کے اتفاق سے رکن بن جائیں، تو ان کے مزاج کی گرمی اور سردی کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. وہ یہ فیصل نہیں ہے، فیصل کی پارٹی ہے. سیاسی جماعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کم سے کم لفظ استعمال کرے، اور اشاروں میں اپنی بات کر کے اور کسی کے ذریعے اپنی بات کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ راستہ اختیار کرے جو بظاہر راستہ نہیں ہوتا. وہ کسی کے ذریعے پیغام دیا جاتا ہے، وہ ضمیر کے ذریعے پیغام دیا جا سکتا ہے، وہ کسی اور کے ذریعے پیغام دیا جا سکتا ہے کہ ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور خاموش ملاقات ہوگی. میں یہ کام کرتا رہا ہوں، ہر دو عادتوں میں یہ کام کرتا ہوں. فیصل چوہدری صاحب، اب ایک مطلب اچھا برج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. عظیم چوہدری صاحب کہتے ہیں کہ پیغام اچھا طریقے سے پہنچانا چاہیے، اور وہ یہ کام کرتے رہے ہیں. تو آپ سروسز ہائر کر سکتے ہیں ان کی. میں اپنی بات پوری کر لوں. نہیں، عظیم چوہدری صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، اور بڑے انہوں نے تاریخ دیکھی ہے، بطور صحافی بھی، بطور سیاستدان. پاکستان کی سیاست کو سمجھنے والے کم لوگوں میں سے آپ کی ذرا نوازی ہے، سیاست کے سمجھتے ہیں. فیصل آپ کی ذرا نوازی ہے. تو ایشو میں ذرا بات کر لوں، اگر آپ مجھے اجازت دیجیے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بات کر لوں تاکہ آپ کے لیے آسانی رہے. جی جی. دیکھیں، نیشنل اسمبلی میں 80-90 لوگ ہوں. میں نے پہلے بھی آپ سے یہ گزارش کی تھی، اور بات نہ بن سکتی ہو. 17, 18, 19 لوگ تھے بے نظیر صاحبہ کے ساتھ، اور بات بنتی تھی، مذاکرات بھی ہوتے تھے، کھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا. راستہ کھولنے کے لیے ایک طرح کی بات کرنی چاہیے. فرض کیجئے 10 لوگ ملاقات کرتے ہیں، 10 میں سے ایک شخص بھی آ کے یہ کہہ دے کہ ایک شخص دوسرا ہے، اس سے میرے ساتھ مختلف بات ہوئی ہے، تو بات کا بیلنس نہیں رہتا.
تو وہ جو پنجابی کے اندر کیتی کرائی تھے پانی پھر پانی جاتا ہے۔ پہ جاتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دیتا ہوں، صحیح۔ تاریخی واقعہ، آپ اسے سمجھ لیجئے گا کہ کیا ہوتا ہے۔ ایک میٹنگ تھی جس میں فاروق لغاری صاحب تھے، اجمل خٹک صاحب تھے، سمیع الحق صاحب تھے، اس طرح کے اور بڑے بزرگ لوگ تھے جن کو ہم دور سے دیکھا کرتے تھے۔ چودھری شجاعت صاحب اور میں بھی اس میں شامل تھے، محمد علی درانی بھی تھے، درانی زندہ ہیں اور لوگ بھی زندہ ہیں۔ ایک ایشو تھا جس پر ایک لائحہ عمل مرتب کرنا تھا، تو چودھری صاحب نے یہ کہا کہ اس کام کو میں تو نہیں جانتا، یہ عظیم جانتا ہے، اور یہ درانی صاحب بھی جانتے ہیں، کافی جانتے ہیں، لیکن عظیم تھوڑا زیادہ جانتا ہے، تو ان دونوں کی ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں، یہ فیصلہ کر لیں گے، ہم عمل کر لیں گے۔ جب ہم گاڑی میں آ کے بیٹھے، ابھی گاڑی پورچ میں تھی، تو چودھری صاحب نے مجھے کہا کہ ذرا میٹنگ لمبی کر دینا۔ یہ 2002 کی بات ہے، 22 سال میں میری اور محمد علی درانی کی میٹنگ نہیں ہو سکی۔ چلیں، رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی آج کہا، عظیم چودھری صاحب، کہ ملک سے نفرت کی سیاست کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اب یہ اس وقت آپ مطلب دیکھ لیں کہ ٹیمپریچر دونوں سائیڈوں سے اس وقت یہ ہے۔ میں آپ کو پیچھے لے چلتا ہوں، 1977 میں گولی چلی تھی، پولیس نے چلائی تھی لاہور میں، کیا جریاں والا، لاہور بیڈن روڈ پہ بھی چلی، مسجد شہداء پہ بھی چلی، پیلی بلڈنگ پہ بھی چلی، رتن سینما پہ بھی چلی، 4 جگہوں پہ چلی۔ میں اتفاق سے 4 جگہوں پہ موجود تھا۔ اچھا، جب گولی چل رہی، جب گولی چل رہی تھی، میں اس وقت ایک اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، میں موجود تھا۔ جو کھچاؤ تھا پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان، وہ گولی تک آ چکا ہوا تھا، لوگ مر رہے تھے، 300 لوگ اس موومنٹ میں مرے تھے، 300 سرکاری فگر سے۔ الٹیمیٹلی کیا ہوا تھا؟ الٹیمیٹلی حکومت نے راستہ کھول کے دیا تھا، سردار قیوم کو جیل سے نکالا تھا، ریسٹ ہاؤس لائے تھے، بھٹو سے ملاقات کروائی تھی، اور پھر سب لیڈروں کے پاس ان کو بھیجا تھا کہ مذاکرات پہ بیٹھے، اور سب کو سہالہ اکٹھا کیا تھا، اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز ہوا تھا، مذاکرات ہوئے تھے، نتیجے پہ پہنچ گئے تھے، مارچ اللہ لگ گیا تھا۔ مارچ اللہ کی وجوہات پہ میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ لگا کیا ہوا، لیکن سیاستدان کا کام یہ ہے کہ ناممکن کو ممکن بنا دیں، اور اگر یہ اس ناممکن کو ممکن بنا دیں تو اسی میں پاکستان کی سیاست، معیشت، معاشرت، سماجیت، سب چیزوں کی ترقی ہے۔ یہاں ہم انسانی قوت کو ضائع کر رہے ہیں، اور اگر ہم ضائع کرتے رہے تو 60% تو ہم ضائع کرنے کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں، 50% کے قریب لوگ جو ہیں وہ بلو ایوریج زندگی گزارے ہیں۔ دونوں طرف سے بہت گفتگو ہوتی ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے، لیکن میں آج ایک چیز کہنی شاید ہوں، ایسے ہی ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ میں نے آج پاکستان کے سابق آرمی چیف باجوہ صاحب کو دیکھا اسلام آباد کلب میں۔ اچھا، وہ اپنی پوری فیملی کے ساتھ وہاں کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے، گراؤنڈ میں بیٹھے تھے، ہم بھی وہیں تھے۔ لوگ ان سے مل رہے تھے، نہ ان کو گالی نکال رہا تھا، نہ کوئی معاملہ تھا، نہ کوئی لینا تھا، نہ دینا تھا۔ ایک بات